بدر کا وسیع و عریق صحرا، جہاں تاریخ کا ایک عظیم باب لکھا جانے والا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ کے ریگستان میں ایک عجیب سی بے چینی اور گرمی تھی۔ مکہ سے قریش کا ایک بڑا لشکر پورے غرور اور اسلحے کے ساتھ نکل چکا تھا۔ دو لشکر آمنے سامنے، ایک طرف ایمان کے متوالے، دوسری طرف باطل کے پجاری۔ ان کے مقابلے میں صرف 313 لوگ تھے، جن کے پاس نہ ڈھالیں تھیں نہ گھوڑے۔ بدر کی تپتی ریت پر یہ 313 جانصار پہنچ گئے۔ لیکن ان کے سینے ایمان کی اس قوت سے بھرے تھے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ ہر صحابی نے یہ ٹھان لی تھی کہ آج یا تو حق رہے گا یا سب فنا ہو جائیں گے۔ رات کی خاموشی میں اللہ کے رسول اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ آپ رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، آج اپنی اس چھوٹی سی جماعت کی مدد فرما۔ پھر آسمان سے اللہ کی غیبی مدد اتری اور مسلمانوں کے دل سکون سے بھر گئے۔ پھر بدر کا میدان نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا اور حق و باطل کا وہ عظیم مارکا شروع ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ قریش کے 3 مشہور سردار میدان میں اترے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ پھر حق کی پکار پر اللہ کے شیر حیدر کرار میدان میں اترے۔ سامنے مغرور ولید بن عتبہ تھا جو اپنی طاقت پر نازاں تھا۔ علی کی ذوالفقار بجلی بن کر گری اور ولید پلک جھپکتے ہی ڈھیر ہو گیا۔ ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، مگر دوسری طرف وہ 313 تھے جن کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف تھا۔ آسمان سے فرشتوں کے لشکر اترے اور کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ پھر وہ گھڑی آئی جب آپ نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے دشمن کے لشکر کی طرف زور سے پھینک دیا۔ کفار کے لشکر میں اچانک ایک کھلبلی مچ گئی۔ یہی وقت تھا جب مسلمانوں نے پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ میدان جنگ کی طرف ایک سوار تیزی سے بڑھا جس کا جذبہ دیدنی تھا۔ رسول پاک نے فرمایا، ہم مشرک سے مدد نہیں لیتے، پہلے ایمان لاؤ۔ اسی لمحے سچائی کا نور چمکا اور اس بہادر نے کلمہ پڑھ کر سر جھکا دیا۔ اب وہ ایک مشرک نہیں بلکہ اللہ کا وہ سپاہی تھا جو شہادت کا پیاسا تھا۔ خبیب نے وہ جنگ لڑی کہ تاریخ ان کی شجاعت پر آج بھی ناز کرتی ہے۔ جب رسول پاک نے جنت کی خوشخبری سنائی تو عمیر کے دل میں ایک تڑپ جاگی۔ ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، پر انہیں لگا کہ انہیں کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ کھجوریں پھینک دیں جیسے کوئی بوجھ اتار پھینکا ہو۔ وہ دیوانہ وار دشمن کی صفوں میں گھس گئے، ان کی آنکھوں میں جنت کا شوق تھا۔ عمیر نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت میں زندگی کی ہر شے ہیچ ہوتی ہے۔ باطل کا غرور خاک میں مل گیا اور اسلام کا پرچم بلندیوں پر لہرانے لگا۔